اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان طبقوں کے ساتھ بھی رؤوف الرحیم اور رحمت للعالمین تھے، اہل ایمان کے لیے رؤوف الرحیم تھے، اور باقی ان طبقوں کے لیے جو آپ پر ایمان نہیں لائے تھے ان کے لیے بھی اللہ کے پیارے نبی رحمت للعالمین تھے۔ اس لیے قرآن مجید نے دو علیحدہ علیحدہ لفظ استعمال کیے ہیں۔ اہل ایمان کے لیے فرمایا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ میرا نبی اہل ایمان پر بہت شفقت کرتا ہے، بہت رحم کرتا ہے، اور پوری دنیا والوں کے لیے فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ہم نے تو آپ کو بھیجا ہی اس لیے ہے کہ آپ کو سب جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ یعنی یہ اللہ کی رحمت کا تقاضا تھا کہ اللہ نے ایسا پیغمبر بھیجا، اور اس پیغمبر کے سینے کو اللہ رب العزت نے پھر رحمتوں سے بھر دیا۔ آپ رؤوف الرحیم تھے معاشرے کے ان طبقوں کے ساتھ جو زندگی میں آپ کو پریشان کرتے رہے، جن کو ہم منافقین کے نام سے یاد کرتے ہیں، اوپر سے اسلام کا اظہار کرتے اور اندر سے اللہ کے پیارے نبی سے بغض رکھتے، دلوں کے اندر کینے پالتے، کبھی کبھی زبانوں سے بھی اپنی ان کی منافقتوں کا اظہار ہوتا رہتا۔ یوں تو یہ بہت سارے منافق تھے، اللہ نے قرآن مجید میں ایک پوری سورہ مبارکہ اتاری جن میں منافقین کے پردوں کو چاک کیا، ان کی علامتیں بتائیں، لیکن ان منافقوں کا سب سے زیادہ سرکردہ لیڈر اور پیش عبداللہ ابن ابی تھا، جو محض دنیا کی لالچ کی خاطر اور اپنی سرداری کے گم ہو جانے میں، اور اس وجہ سے کہ مجھے سردار بننا تھا، اب پیغمبر کی اخلاق کے سامنے، نبوت کے سامنے میری سرداری کا تو قصہ پارینہ ہو گیا اور وہ ماضی کی کہانی بن کے رہ گئی۔ صرف اس دنیا پرستی کی وجہ سے اسے ایمان کی توفیق نصیب نہ ہوئی۔ وقت پہ کوئی موقع نہ اس نے چھوڑا جس موقع پہ اس نے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کو پریشان نہ کیا ہو۔ ہر موقع کی طاق میں رہتا تھا۔ کبھی اس نے یوں کہا آزانی نتن حمارک، آپ دعوت کے لیے تشریف لے گئے، دین کی بات پہنچانے کے لیے مجلس میں بیٹھا تھا، کہنے لگا پیچھے کریں، یہ اپنے گدھے کو پیچھے کریں۔ آپ کی عاجزی، گدھے پہ بیٹھے مجلس میں، میٹنگ میں دین کا پیغام پہنچانے چلے گئے، کہنے لگے تمہارے اس گدھے سے بدبو آ رہی ہے، اس کو پیچھے ہٹا لو۔ ایک صحابی سے رہا نہ گیا، کہنے لگا اللہ کی قسم، اللہ کے پیغمبر کے گدھے سے جو خوشبو آ رہی ہے یہ تیرے جسم کی خوشبو سے پاکیزہ ہے، تیرے جسم سے اٹھنے والی جو ہوا اور سمیل ہے، اللہ کے پیغمبر کے گدھے کی سمیل اس سے بہرحال زیادہ پاکیزہ، زیادہ اجلی، زیادہ صاف ستھری ہے۔ کبھی اس نے کوشش کی کہ مسلمانوں پہ تان و تشنیع کرے، اگر کوئی چھوٹا سا صدقہ لے کے آیا تو کہا لو جی اس کے صدقے سے ملک فتح ہو جائیں گے۔ کوئی زیادہ صدقہ و خیرات لے آیا تو پھر کہنے لگا دیکھو یہ ریاکاری کرتے ہیں، منافقت کرتے ہیں، دکھاوے کرتے ہیں، شہرتوں کے لیے اتنے پیسے، اتنے درہم و دینار اللہ کے پیغمبر کی جھولی میں لا کے ڈھیر کر دیتے ہیں۔ اس ظالم انسان نے پوری زندگی آپ کو اتنا پریشان رکھا، غزوہ احد کے لیے تشریف لے گئے تو اپنے ساتھیوں کو لے کے علیحدہ ہو گیا۔ پھر ایک اور غزوے کے موقع پہ اس نے تو اس حد تک ظلم و ستم کیے، ہماری ماں جی طاہرہ صدیقہ کائنات، طاہرہ مطہرہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ بہتان لگا دیا۔ بدترین کردار، پوری زندگی ستانے والا، اور آپ کو بڑا دکھ بھی پہنچا۔ ایک موقع پہ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہاں تک کہا، جب اس ظالم انسان نے کہا کہ ہم معزز لوگ، سردار لوگ، اور یہ مہاجر لوگ، غریب سے لوگ مکہ سے آئے تھے، ان کے پاس کچھ نہیں تھا، آ کے ہمارے شہر میں ہمارے اوپر یہ باتیں کرتے ہیں اور ہمارے اوپر حکمرانیاں چلاتے ہیں، یہ کمزور لوگ ہیں،
ہم عزت والے لوگ ہیں اور نعوذ باللہ یہ ذلت والے لوگ ہیں، مدینے میں واپس جائیں گے، ہم ان کو نکال باہر کریں گے۔ حضرت عمر نے کہا آپ اجازت دیں تو میں اس کی گردن اڑا دوں، اجازت دیں تو اس کی گردن اڑا دوں۔ کہا نہیں، لوگ یہ نہ کہیں کہ محمد اپنے ساتھیوں کو مروا دیتا ہے، سزا اس کی یہی بنتی تھی۔ لیکن اپنے قبیلے میں، اپنی برادری میں اس کا ایک نام تھا، کافی سارے اس کے بھی فالوورز تھے، منافقین کا ایک جتھا تھا۔ آپ نے حالات کو دیکھتے ہوئے اور کیفیات کو دیکھتے ہوئے اس کو یہ سزا دینا مناسب نہ سمجھا۔ کہا نہیں، اس کو یہ سزا نہیں دینی، لوگ یہ نہ کہیں کہ یہ اپنے ساتھیوں کو قتل کروا دیتے ہیں اور اپنے ساتھیوں کو مروا دیتے ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ انسان کا یہ ہے کہ وہ اپنی موت کو بھول جاتا ہے۔ ایک وقت وہ بھی آیا کہ عبداللہ بن ابی بھی موت کے منہ میں چلا گیا۔ ان کا بیٹا اللہ کے پیارے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کی اے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مخلص تھا، مومن صادق تھا، سچا مسلمان تھا، آ کے عرض کرتا ہے اے اللہ کے پیارے نبی، ابا جان فوت ہو گئے ہیں، میری یہ خواہش ہے، پتہ نہیں اس کے دل میں، ظاہر ہے بیٹا تھا، اوپر سے تو اس کا باپ مسلمان ہی تھا، اس لیے ان منافقوں کے ساتھ سلوک مسلمانوں والا ہی کیا جاتا تھا۔ ان کے ساتھ نکاح شادی کے معاملات بھی ہوتے تھے، وراثت بھی جاری ہوتی تھی، یہ نمازیں بھی پڑھتے تھے، یہ جمعہ بھی پڑھتے تھے، اللہ کے پیغمبر کی اقتداء میں بھی جاتے تھے، اور ان میں سے بعض لوگ کبھی جہاد پہ بھی چلے جاتے تھے، کبھی بہانے بھی بنا لیتے تھے۔ تو جو شخص کلمہ پڑھ رہا ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے، ایک قانونی مجبوری بن جاتی ہے کہ اس کو ڈیل تو مسلمانوں کی طرح ہی کیا جائے گا، اگرچہ وہ اندر سے جتنا بھی نقصان کر رہا ہو۔ ہاں اگر وہ اپنی منافقت کا برملا اظہار کرے، ایسی باتیں کرے جس سے ثابت ہو جائے کہ یہ پکا منافق ہے، تو بعد میں اسلام نے جو فائنل قانون دیا اس کی طرف ہم بعد میں آتے ہیں۔ ابتداً ان کے ساتھ مسلمانوں کی طرح ڈیل کیا جاتا تھا۔ جناب صحابی رسول اس منافق کے عظیم بیٹے، سچے مسلمان، اللہ کے پیارے نبی کی خدمت میں آ کے عرض کرتے ہیں کہ آپ اس کا جنازہ بھی پڑھ دیں، اور میری خواہش ہے کہ میرے ابا جی کو آپ اپنا کرتا پہنا دیں، جو آپ جبہ پہنتے ہیں وہ میرے والد محترم کو پہنا دیں، اور جنازہ بھی آپ آ کے پڑھائیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا رحمت للعالمین تھے، ساری زندگی جس کے ہاتھوں دکھی رہے، آپ نے اپنا جبہ مبارک جو خود پہنا کرتے تھے وہ ان کے بیٹے کے ہاتھ میں تھما دیا کہ جاؤ عبداللہ مر چکا ہے، اس کو میرا جبہ پہنا دو۔ اس میں اس کو کفن دیا گیا، اور پھر آپ نے فرمایا جنازے کا جب وقت ہو مجھے بلا لینا، مجھے اطلاع کر دینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے جب ایک قدم آگے بڑھایا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی غیرت ایمانی جوش میں آئی، رہا نہ گیا، کہنے لگے اے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس منافق کا جنازہ پڑھتے ہیں، فعل کذا و کذا فی یوم کذا و کذا، یاد ہے آپ کو فلاں تاریخ فلاں دن اس نے ہمارے ساتھ یہ کیا، فلاں تاریخ فلاں دن اس نے ہمارے ساتھ یہ کیا، فلاں موقع پہ اس نے یہ کیا، جناب عمر فاروق نے اپنے زخم گنوائے ہوں گے، اس نے ہماری ماں پہ تہمت لگائی، اس نے آپ کے بارے میں غلط نازیبا الفاظ استعمال کیے، غزوہ احد میں اس نے ہمارے ساتھ دھوکے کیے، غزوہ تبوک میں اس کی جماعت کے کچھ لوگوں نے آپ کو نعوذ باللہ قتل تک کی سازشیں کی، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا۔ اے اللہ کے پیارے نبی، آپ اس شخص کا جنازہ پڑھائیں گے؟ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کہتے ہیں
اخر یا عمر، عمر پیچھے ہٹ جاؤ، مجھے جنازہ پڑھا لینے دو۔ اللہ نے مجھے روکا نہیں ہے، اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے۔ اللہ نے یہ کہا ہے آپ چاہیں تو دعا کریں، چاہیں تو نہ کریں، آپ 70 مرتبہ بھی کر لیں گے تو میں ان کو معاف نہیں کروں گا۔ روکا تو نہیں ہے نا، روکا تو نہیں ہے۔ یہ آپ کے الفاظ آپ کی رحم دلی کا کمال اظہار ہیں۔ آپ نے کہا اگر مجھے پتا چل جائے کہ میں 71 دفعہ اس کے لیے بخشش کی دعا کر دوں تو اللہ اس کو معاف کر دے گا، تو میں 71 مرتبہ بھی مغفرت کی دعا کر دوں گا، میں اس کے لیے 71 مرتبہ بھی دعا کر دوں گا۔ آپ نے جنازہ پڑھ دیا، جنازہ پڑھ کے فارغ ہوئے، اس کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اور بھی بہت سارے محبت کے انداز اپنائے۔ امام ابن حجر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اس میں بہت بڑی مصلحت یہ تھی تاکہ اسلام سے دوسرے لوگ متنفر نہ ہوں۔ باہر کی کمیونٹی نہیں جانتی ہے کون منافق ہے اور کون مومن ہے۔ اگر ان کو اللہ کے نبی کے دور میں اسی وقت واضح احکام کے بغیر، واضح قانون سازی کے بغیر قتل کے احکام جاری کیے جاتے تو باہر کی پوری کمیونٹی دین سے متنفر ہو جاتی کہ یہ کیسے لوگ ہیں جو نمازیں پڑھتے ہیں انہی کو مار دیتے ہیں، یہ کیسے لوگ ہیں جو ان کے اپنے ہیں انہی کو مروا دیتے ہیں، جو ان کے فالوورز تھے وہ فتنہ برپا کرتے۔ اور تیسرا بڑا نقصان امام ابن حجر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ ان کا بیٹا تو سچا مسلمان تھا، اس کی دل جوئی کے لیے بھی اللہ کے پیارے نبی اس کے باپ کے ساتھ کچھ نرمی کا معاملہ فرماتے تھے۔ جنازہ پڑھا دیا اور اس کے کچھ دیر بعد اللہ رب العزت نے نیا قانون امت اسلامیہ کو دے دیا، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ اے میرے پیارے حبیب، آپ کی محبتیں، آپ کی ادائیں، آپ کی شفقتیں، آپ کی نرم دلی اپنی جگہ پر ہے، لیکن میں تمہیں یہ قانون دے رہا ہوں آج کے بعد ان میں سے جو شخص بھی مر جائے آپ نے نہ اس کا جنازہ پڑھنا ہے، نہ آپ نے کبھی بھی اس کی قبر پہ جانا ہے۔ پھر اللہ نے دو ٹوک یہ قانون فائنل اور حتمی قانون دے دیا۔ اس لیے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ اس دور کے اندر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں شخص نے اللہ کے پیغمبر کی گستاخی کی ہے، وہ معاف کرتے تھے ہم بھی معاف کر دیں، وہ چشم پوشی کرتے تھے ہم بھی چشم پوشی کر دیں۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی نے سینکڑوں اس کے اوپر دلائل لکھے کہ جب اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس قانون کو تبدیل کر کے آپ کو جنازہ پڑھنے سے، دعا کرنے سے، مغفرت مانگنے سے، قبر پر جانے سے قطعی طور پہ منع کر دیا، تو اس کے بعد پھر اللہ نے یہ قانون بھی دے دیا کہ جو شخص بھی پیغمبر کی گستاخی کرے گا، بے شک ذاتی حیثیت سے آپ اسے معاف کر سکتے تھے اپنی زندگی میں، لیکن اب قانون بنا دیا گیا جو پیغمبر کی جان بوجھ کر توہین کرے گا کو اس کے گندے وجود سے دنیا کو پاک صاف کر دیا جائے گا۔ بہرحال پھر بھی اس سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری طور پر ان کے ساتھ کیسا معاملہ کیا۔